اسد عمر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اسد عمر صاحب، یہ جو آپ کا 4 روزہ دورہ تھا جس کے حوالے سے بہت چہمگوئیاں بھی ہوئیں، بدگمانی بھی ہو گئی، پھر ہمارے سامنے آیا کہ یہ بڑا کامیاب دورہ رہا ہے، پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا بنیادی طور پہ آپ بتائیں گے کہ کیا ایسا بریک تھرو ہوا ہے، کیا ایسی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ پولیٹیکل ریٹرک تو اپنی جگہ پہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں آگے کی طرف چل پڑیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو ہمارا سی پیک 2.0 جس کو ہم کہتے ہیں، پہلا فیز جو تھا وہ انفراسٹرکچر کے بارے میں تھا، وہ دوسرا جو ہے وہ بنیادی طور پہ انڈسٹری صنعت ہے، اس کے اندر زراعت ہے، اس کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اس کے لیے جو بنیادی ڈھانچہ ہے انڈسٹریل کوآپریشن فریم ورک کا، وہ اس وزٹ کے اندر وہ سائن ہوا، اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو گئے پاکستان اور چائنا کے۔ تو وہ ایک بنیادی بلڈنگ بلاک بن گیا آپ کا ان تمام سیکٹرز کے اندر جو ہماری کوآپریشن ہونی ہے، جو انڈسٹریل انویسٹمنٹ کو ایکسلریٹ کرنا ہے آگے، جو زراعت کے اندر کوآپریشن ہونی ہے، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہونی ہے، وہ تمام چیزوں کا بنیاد جو ہے وہ اس انڈسٹریل کوآپریشن فریم ورک کے ذریعے ہوگا۔ تو ایک تو سب سے بڑی چیز، تو بہت بڑا مائل سٹون تو یہ ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز جو ذرا ہم نے مختلف کی پہلے سے، اور اس کے اوپر ہم پچھلے کوئی 3-4 ماہ سے کام کر رہے تھے، کہ بجائے کہ ہم صرف یہ جا کے کہیں کہ جی ہم چین سے چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہو، ہم نے بڑی محنت کر کے ایک ڈاکیومنٹ بنایا، اس کو پچ بک ہم کہتے ہیں، اور بیسکلی کہ انویسٹمنٹ پچ کرنے کے لیے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں کریں چین کے سرمایہ کار، اس لیے کہ بہت ہماری اچھی دوستی ہے؟ نہیں، ہم نے ان کو بڑی ٹھوس وجوہات دی، پورا ایک کمپیٹیٹیو انالیسس کر کے بتایا کہ کیوں ہے۔ اچھا، وہ سیکٹرز کون سے تھے؟ ہم نے وہ دیکھی جو انڈسٹریز جہاں پہ چین جو ہے وہ بیرونی ممالک کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے، زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، ان سیکٹرز میں سے جو ہمیں پاکستان کی اسٹرینتھ نظر آتے تھے ان کے اوپر تو بڑی ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کر کے اب انویسٹمنٹ کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اور تقریباً 70 سے 80 کمپنیز کے ساتھ تو ہماری براہ راست میٹنگ زوم کے ذریعے ہو گئی تھیں جانے سے پہلے، اور پھر آپ کو پتا ہے کچھ ایم او یوز بھی وہاں پر سائن ہوئے، اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھی آئے چائنیز کمپنی سے۔ اسد عمر صاحب، ML1 مین ریلوے لائن 1 کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ سکی، جہاں تک میں نے پڑھا ہے لائن بائی لائن جو 32 کے 33 نکاتی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اس میں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، اس میں ML1 کا کوئی ذکر نہیں ہے جو گزشتہ 1-1.5 سال سے سٹک ہے، جس کے لیے چائنیز انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ML1 کی تو وہاں پہ کوئی ایسی اناؤنسمنٹ آنے کا اس کا کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ ML1 کے اوپر ایگریمنٹ تو ہوا بھائی یہ کرنا ہے۔ پیش رفت کیوں اس کی ذرا سلو ہوئی؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے IPPs کے جو پیمنٹس تھے وہ اوور ڈیو کیونکہ ذرا بڑے ہوئے تھے، تو سائنر شور جو انشور کرتا ہے جو وہاں سے فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر، ان کو وہ ان کے کچھ سوالات تھے، وہ جانے سے پہلے اس کے اوپر بھی بڑا کام ہوا تھا۔ 100 بلین روپیز کی ECC نے اپروول دی، 50 بلین پے کر دیے گئے، اور جس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور اس لیے ہمارے خیال میں وہ جو اور ریوالونگ اکاؤنٹ کا وہ ٹیکنیکل ڈیٹیل اس میں جائے بغیر ایک بہت بڑا ایک بنیادی ایشو تھا۔ شروع میں کمٹمنٹ کی گئی، لیکن نہ پچھلی حکومت کے وقت میں وہ ریوالونگ اکاؤنٹ کھلا، نہ بھی ہمارے وہ کھلا تھا، تو وہ فائنلی جو ہے اس کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ تو جو کچھ بنیادی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے لارج اسکیل جو ڈیٹ فائنینسنگ وہاں سے آنی تھی، اس کے اندر کچھ قدغن پیدا ہو رہی تھی، وہ ریموو کر دی گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آگے اس پہ تو آپ ایس پلاننگ منسٹر ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کیا بہت جلدی مین ریلوے لائن 1 ML1 کے اوپر کام شروع ہو جائے گا؟ نہیں، میں آپ کو یہ بالکل نہیں بتاتا۔ میں آپ کو سچی بات ہے اگر آپ پوچھیں، میں اس سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ جو ہوں نا، وہ انڈسٹری زراعت اور صنعت، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹس ہیں، کیونکہ اس سے براہ راست روزگار پیدا ہونا ہے، اس سے براہ راست جو ہے وہ پاکستان کی فورن ایکسچینج ارننگز آنی ہے، جو امپورٹس ہو رہی ہیں اس کے اندر کمی آنی ہے، تو وہ اس سے بہت بڑی خبر ہے۔ ML1 ایک اہم منصوبہ ہے، وہ ایک منصوبہ ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہی ہے، اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور یہ جب اب روڈ بلاک کلیئر ہو گیا، اب جو ہے وہ ML1 فائنینسنگ کے اوپر سیریس نیگوسیشن ہو سکتی ہیں، تو وہ فائنینشیل نیگوسیشن جیسے ہی کامیاب ہو جائیں گی تو وہ بھی منصوبہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک فالو اپ اس کی میٹنگ بھی ہوگی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان۔ نہیں، وہ میں نے دیکھا تھا، وہ میرے خیال میں کنفیوژن ہو گئی۔ وہ 15 دن کی جو بات تھی وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ میٹنگ نہیں تھی، 15 دن کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وزیر اعظم میٹنگ لیں گے کہ جو چیزیں وہاں پر معاہدے ہوئے، جو فیصلے کیے گئے چین کے دورے کے اندر، اس کا فالو اپ کی میٹنگ، کیونکہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ اب اس میں ایک دن کی بھی تاخیر نہ ہو۔ انفیکٹ ہم تو جہاز میں بیٹھے تھے، واپسی میں بھی تو پاکستان میں لینڈ بھی نہیں کیے تھے،
تو ہمارے مزید کام کی جو ہے وہ ڈیٹ سیٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ کس دن کیا کرنا ہے. اچھا ایک اور دو کوشچنز اور. ایک تو ایک یہ شکایت وہاں پر بھی اٹھائی جب پرائم منسٹر کی چائنیز بزنس کنسرنز کے جو ہیڈز ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں کارپوریٹ کے سامنے, وہاں پہ انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ پاکستان میں چیزیں ہوتی نہیں ہیں, چیزیں لٹک جاتی ہیں, کیپیسٹی ہے سپیڈ کا. تو گوادر کے بارے میں ہم سنتے ہیں, میں کیا تو نہیں گوادر, لیکن میں گوادر کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہاں بجلی جو ہے وہ ابھی تک ایران سے آ رہی ہے, وہاں ڈیسیلینیشن پلانٹ کا کام جو 2018 میں شروع ہوا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا, وہاں کوئی اتنا کام ہوا نہیں ہے جتنا ہم اس کی تصویر دکھاتے ہیں. گوادر کے اندر 2 انڈسٹریل زونز ہیں, ایک ساؤتھ زون ہے, ایک نارتھ زون ہے. ساؤتھ زون پورا بھر چکا ہے, تو وہاں پر تو انویسٹرز آ بھی گئے پچھلے 3 سال کے اندر, اور وہاں پہ ان کی فیکٹری لگ رہی ہیں, کچھ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور وہاں پہ اتنا زیادہ انٹرسٹ تھا کہ چائنیز کمپنی جو وہاں پہ سرمایہ کاری کرنی جاتی تھی, تو ابھی آج سے چند ماہ پہلے وزیر اعظم اور ہم گئے تھے وہاں پر, اور نارتھ زون کا گراؤنڈ بریکنگ کی وزیر اعظم نے, جو 35 گنا بڑا ہے ساؤتھ زون سے. اور آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ وہ اتنا بڑا کوئی 2200 ایکڑ پر محیط ہے, وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ایک انویسٹر ہے جس کے ساتھ ابھی ہماری میٹنگ ہوئی, وہ فارچون 500 کمپنی ہے چائنا کی. وہ ایک بڑا منصوبہ جو لگانا چاہتے ہیں, وہ ایکچولی سیریز آف پروجیکٹس ہیں انٹیگریٹڈ جو وہ لگانا چاہتے ہیں, پورے 2200 ایکڑ, تو وہ ایک کمپنی اب مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ظاہر ہوئی ہے, تو اسی لیے. تو پانی بجلی کا کیا ہوگا ایز پلاننگ منسٹر؟ سر بجلی ابھی وہاں پہ موجود ہے جو تو ایران سے آ رہی ہے. نہیں, صرف ایران سے نہیں آ رہی ہے, وہاں لوکلی بھی وہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے. جو 2 چیزیں کی جا رہی ہیں, ایران سے بھی ہم مزید بجلی لے رہے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں گوادر کنیکٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی نیشنل گرڈ سے. وہ منصوبہ جو ہے وہ اس وقت ہماری این ٹی ڈی سی اس منصوبے کے اوپر کام کر رہی ہے, انڈر امپلیمنٹیشن اس کی فزیکل ورک سٹارٹ ہو رہا ہے, اور 2023 کے مارچ یا اپریل تک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں گوادر جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل گرڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے گا, اور وہ جنوبی بلوچستان کا باقی جو علاقہ ہے اس کو بھی اس سے بجلی ملے گی. اچھا لاسٹ کوشچن, جو ریٹرن آف انویسٹمنٹ کی شکایت ہے بہت سے لوگوں کو کہ 28% انرجی پروجیکٹس پہ, اس پہ تو نہیں کوئی بات ہوئی کہ اس کو کوئی ریشنلائز کیا جا سکے؟ دیکھیں وہ تو الگ فیصلہ پہلے کر دیا گیا تھا کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں اس کو ہم اب چھیڑ نہیں رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک مجموعی طور پہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. ہماری جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ, وہ بہت اور طریقے ہیں جس طریقے سے جس میں کے تحت آپ جانتے ہیں چین ہماری مدد کرتا ہے, تو ہم ان انویسٹمنٹس کو نہیں چھیڑنا چاہتے تھے. ایک آپ نے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس والا سوال کیا تھا, میں یہ بھی بتا دوں ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے, 2 انفیکٹ ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو یہ کہ سی پیک اتھارٹی کے اندر جو پلاننگ منسٹری کے ماتحت ادارہ ہے, وہاں پر فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا جا رہا ہے چائنیز انویسٹرز کے لیے, تاکہ بالکل 1 سٹاپ شاپ ہو اور ان کے پاس جو بھی مسائل ہوں وہاں پر آ سکے. دوسرا, قانون میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے تاکہ یہ جو این او سیز دینے کے لیے اور منظوریاں لینے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے, وہ سب ان کا ٹائم بچایا جا سکے, اور جیسے ہی وہ آئے انویسٹر تو فوری طور پر یہاں اپنا کام شروع کر دیں. بہت شکریہ اسد عمر صاحب.